بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذکروا ذکر حازم اللذات الموت صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ دین کی بات سننے کی نسبت سے ہم سب یہاں جمع ہیں۔ اللہ آپ سب کی اس حاضری کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ انسان کی زندگی کا وہ حصہ سب سے زیادہ قیمتی ہے کہ جس میں انسان کا تعلق اپنے رب سے، اللہ پاک سے مضبوط ہو۔ زندگی کا وہ حصہ سب سے زیادہ بیکار اور ردی ہے جس میں بندے کا تعلق اپنے رب سے کٹ جائے، کمزور ہو جائے، دور ہو جائے۔ اس لیے کہ اللہ کا حق ہے اپنے بندوں پر کہ بندہ اللہ پاک سے جڑا رہے۔ اگر بندہ اللہ سے اپنے تعلق کو کمزور کرتا ہے، اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کو ناراض کر دیتا ہے، تو اس زندگی کا حساب دینا قیامت کے دن بہت ہی زیادہ مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ اور زندگی کا وہ حصہ جس میں بندے نے اپنے رب کو راضی کیا ہو، وہ انسان کے لیے قیامت کا سب سے خوش نصیب لمحہ ہوگا۔ جو اللہ سے جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ زندگی کے ہر موقع پر، ہر حال میں اللہ سے راضی ہوتے ہیں۔ عرض کروں، ابھی ہمارے ہاں مدرسے میں جب ششماہی امتحان ختم ہوا، آپ کے بنات میں بھی امتحانات ختم ہوئے، تو کچھ دن کے ضروری سفر کے لیے ہم کراچی سے باہر گئے۔ 3 دن کا ہمارا سفر تھا، تو اس میں ایک اہم مقصد ہمارا یہ تھا سفر میں کہ ہمارے تفسیر کے خاص استاذ العلماء حضرت مولانا منظور احمد نعمانی صاحب دامت برکاتہم، ظاہر پیر رحیم یار خان والے، اللہ ان کی عمر صحت میں خوب برکتیں نصیب فرمائیں۔ وہ چونکہ آج کل شدید بیمار ہیں، علیل ہے اور فالج کے مرض کے اندر مبتلا ہیں۔ آپ سب سے یہ التماس بھی ہے کہ حضرت استاذ صاحب کے لیے خصوصی دعا فرمائیں، چونکہ وہ الحمدللہ ہر سال جب سالانہ چھٹیاں ہوتی ہے وفاق کے امتحان کے بعد، تو آپ کے علم میں ہوگا اور ہونا چاہیے کہ ہمارے ہاں دورہ تفسیر قرآن کریم چلتا ہے۔ دورہ تفسیر قرآن کریم یہاں مسجد میں بھی طلباء کے لیے اور وہاں بھی طالبات اور مستورات کے لیے، اس سال بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا عافیت رہی تو ضرور ہوگا۔ 15 پارے ہر سال ہوتے ہیں، اور اللہ پاک حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کے درجات عالیہ مزید بلند فرمائے۔ ہم آدھی تقسیم کر کے سبق پڑھایا کرتے تھے، تو ہر سال یا تو افتتاح میں یا اختتام میں حضرت استاذ نعمانی صاحب دامت برکاتہم لازمی آیا کرتے تھے۔ جو طالبات پڑھ چکی ہیں ان کے علم میں ہوگا، تو بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ لیکن جن دنوں حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیمار تھے، اسپتال میں تھے، انہی دنوں ہمیں اطلاع آئی کہ استاذ صاحب پر بھی فالج کا اٹیک ہوا ہے، اور
پھر کافی زیادہ بیمار تھے، پھر مفتی صاحب بھی دنیا سے چلے گئے، ہمیں موقع نہیں ملا جانے کا. ابھی بڑی مشکل سے تھوڑا وقت نکالا تو ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو ہمیں حضرت کے صاحبزادے بھائی زاہد صاحب نے یہ بتایا کہ جن دنوں ان پر فالج کا اٹیک ہوا تو جسم کو تو نقصان پہنچا ہی پہنچا، لیکن یہ ہے کہ ان کا حافظہ جو ہے وہ بالکل چلا گیا. حالانکہ استاد صاحب کا حافظہ ایک مثالی مضبوط اور زبردست حافظہ، اور پورے قرآن کریم کی تفسیر اور اصطلاحات اور تشریحات، تعبیرات، پھر اردو، عربی، فارسی کے قادر الکلام شاعر ہیں، خود اشعار بناتے ہیں، پڑھتے ہیں. تو ان کے بیٹے نے کہا کہ ان کا حافظہ چلا گیا. اب آہستہ آہستہ کر کے تھوڑا سا حافظہ آیا ہے. خیر ہم کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کر استاد صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنے کمرے میں تھے. تو مجھے دیکھتے ہی فرمایا کہ مفتی صاحب کے لیے دعا فرما لیتے ہیں. دعا کی. پھر میں نے پوچھا کہ حضرت آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ تو یہ مصرع شعر پڑھا، یعنی اس بیماری کی حالت میں بھی کہ جب انسان بیچارہ چل پھر نہیں سکے، اس کا حافظہ پورا محفوظ نہیں ہے، تب بھی کیا فرمایا کہ جس حال میں بھی حال میں یار، یعنی اللہ پاک ہمیں جس حال میں رکھنا چاہتے ہیں تو وہی حال ہمارے لیے اچھا ہے. دیکھیں جو زندگی میں اللہ سے تعلق رکھ کر زندگی گزارتے ہیں وہ اس تکلیف اور شدت میں، اس بیماری میں، اس کم حافظے میں بھی اللہ کو بھولتے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے ہر فیصلے پر ہمیشہ راضی رہتے ہیں. اس لیے دیکھیں کبھی بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے. یہ زندگی ہے، یہ دنیا ہے، اور یہ کسی کے لیے بنی ہی نہیں ہے. یہاں کسی نے ہمیشہ رہنا ہی نہیں ہے. یہ دنیا کسی کے ساتھ ہمیشہ گئی نہیں ہے. اس دنیا نے ہمیشہ کسی کو خوش رکھا نہیں ہے. اس دنیا نے ہمیشہ کسی کے ساتھ وفا کی نہیں ہے. یہ یاد رکھیں. یہ تو آج انسان حریص ہے نا، پاگل ہو گیا، پاگل ہو گیا. لہٰذا دنیا کی ہر چیز کے پیچھے جھپٹتا ہے، اس کے پیچھے بھاگتا ہے، اس کو اتنا جمع کرتا ہے، اتنا جمع کرتا ہے، اتنا جمع کرتا ہے کہ جیسے کبھی موت آنی ہی نہیں ہے. جتنی زیادہ دنیا جمع ہوگی اتنا آخرت کا حساب مشکل ہو جائے گا، اور انسان کے لیے اپنی زندگی کا حساب دینا بہت زیادہ مشکل ہے. رات ہم ایک جگہ تقریب میں تھے، ذکر کی مجلس کا افتتاح تھا ایک مسجد میں. تو ہمارے مامو جان شیخ المشائخ حضرت اقدس حضرت مولانا شمس الرحمن العباسی صاحب دامت برکاتہم نے بڑی خوبصورت بات فرمائی، اس میں بڑی باتیں فرمائی، بڑے واقعات بھی سنائے. تو فرمانے لگے کہ ہم اپنے شیخ محدث العصر حضرت مولانا یوسف البنوری رحمۃ اللہ علیہ، جو بنوری ٹاؤن کے بانی تھے، ان کے ساتھ عصر کے بعد مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے مسجد کے آگے باغیچے میں. تو فرمانے لگے کہ انہی دنوں حضرت کی اہلیہ جو ہے وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی بیماری کی وجہ سے، اور حضرت بڑے مستغنی مزاج کے آدمی تھے. مستغنی اس کو
اب آ رہی؟ ٹھیک، مسجد کا بند کرو. اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیچ میں اسپیکر بند ہوا تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت فرمانے لگے کہ حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ بیمار تھی، اسپتال میں ایڈمٹ تھی اور حضرت کے پاس اس کے اسباب بھی نہیں تھے. تو فرمایا ہم بیٹھے ہوئے تھے، حضرت بڑے مستغنی مزاج تھے، اور مستغنی وہ ہوتا ہے جس میں دنیا کی حرص نہ ہو. اتنے میں ایک شخص داخل ہوا اور حضرت کے پاس آ کر بیٹھا اور جیب سے ایک تھیلی نکال کر حضرت کو پیش کر دی جس میں ایک بڑی رقم تھی. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی میں سید ہوں اور ہم زکوٰۃ صدقات نہیں لے سکتے، چونکہ عام طور پہ لوگ مدارس میں اپنے اموال کی زکوٰۃ اور صدقات لے کے جاتے ہیں. تو جب یہ بات کی تو آنے والے نے کہا کہ حضرت نہ میں زکوٰۃ لایا ہوں نہ صدقہ لایا ہوں، مجھے پتہ ہے آپ سید ہیں تو میں ہدیہ لایا ہوں، آپ کے لیے ہدیہ لایا ہوں. تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی یہ تو بہت زیادہ ہے، اور تم چاہتے ہو کہ اپنا بوجھ ہلکا کر دو، قیامت کے دن بنوری میدان قیامت میں کھڑا ہو اور ان پیسوں کا حساب دے رہا ہوں، وہ تو میرے لیے بہت مشکل ہے، لہٰذا کسی اور ضرورت مند کو جا کر دے دوں. خیر وہ شخص واپس ہوا تو مدرسے کے ایک استاذ نے کہا کہ حضرت آپ نہیں لیتے لیکن مدرسے کے طلبہ کے لیے قبول کر لیتے، ان کو تو ضرورت ہوتی ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ وہ تو اللہ کے دین کے طالب علم میں اللہ ان کا انتظام فرماتے ہیں، ہمارے اندر حرص نہیں ہونی چاہیے. تھوڑی دیر بعد وہی شخص آیا خود سے اور کہا کہ حضرت آپ کو نہیں ضرورت، چلے مدرسے کے لیے اس کو قبول فرما لیں. تب حضرت نے اس کو لیا اور کہا کہ جا کے محاسب میں جمع کر دو. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج حرص دنیا میں ہم پاگل ہو چکے ہیں، جنون کی حد تک ہم آگے جا چکے ہیں، اور ہر کسی کی چیز کو، لباس کو، گھڑی کو، چپل کو، کون سی چیز ایسی ہے کہ جس کو دیکھ کر آج ہمارا جی نہیں للچاتا. اللہ سے تعلق ہے نہیں ہے، اللہ سے رضامندی کا رشتہ ہے نہیں ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں. بس دنیا مجھے مل جائے، دنیا بڑھ جائے، میری دنیا جمع ہو جائے، اور اس کے لیے ہم اپنے آپ کو سارا دن رات پریشان کرتے ہیں. تو اس لیے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس زندگی میں سب سے قیمتی لمحات وہ ہیں کہ جس میں ہم نے اپنے اللہ پاک سے اپنے تعلق کو مضبوط کیا ہو، اللہ سے ہمارا رشتہ اس کے لیے تھوڑا سا عادت ڈالیں کہ رات کو جب معمولات سے، کھانے پینے سے سب سے فارغ ہوں تو تھوڑا سا مصلی بچھا کر اس پہ 5 سے 10 منٹ سے آغاز کریں، بیٹھ کر اللہ کی نعمتوں کو سوچیں، جس کو ہمارے بزرگوں نے اپنی زبان میں مراقبہ کہا ہے. مراقبہ یعنی انسان بیٹھ کر اپنے دل پر توجہ دے، دل کی طرف نگاہ رکھے اور یہ تصور کرے کہ میرا دل، یہ دھڑکن جو ہے یہ اللہ 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 کر رہی ہے. یہ مراقبہ کہلاتا ہے. ہمارے ہاں مسجد میں ہر مہینے، بلکہ ہر ہفتے کے دن بھی الحمدللہ عصر کے بعد مراقبہ ہوتا ہے. ہر مہینے کی پہلی اتوار عشاء کے بعد ہوتا ہے. مستورات کے لیے تو ابھی اجتماعی ترتیب نہیں ہے لیکن ہوگی. لیکن تمام مستورات سے طالبات، معلمات تھوڑا سا اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے مراقبے کا طریقہ سیکھیں. تھوڑا سا مشکلہ بچھا کر رکوع کر کے قبلہ رخ بیٹھ کر اور اپنے دل کی طرف متوجہ ہو جائے، آنکھیں بند ہو گئی تو کسی چیز کی آواز نہ ہو. پھر آپ یہ تصور کریں گے کہ آپ کے دل کی ساری گندگیاں نکل رہی ہیں، دل کی ہر دھڑکن سے وہ اللہ 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 کی آواز آ رہی ہے. جب بندہ مراقبے کا عادی ہوتا ہے اس طرح بیٹھنے سے اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے.
اور دن بدن مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. تو ان معمولات کو اپنی زندگیوں میں آج لانے کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو ان معمولات سے آباد کر لیں, ایک نیک زندگی گزاریں نا. دنیا تو بہت دیکھ لی, دنیا کی باتیں بہت کر لی, دنیا کے کام بہت کر لیے, دنیا کی خوشیاں بھی دیکھ لی, دنیا کی تقریبات بھی دیکھ لی, دنیا کی تفریحات بھی کر لی. اب اللہ سے تعلق کے مزے بھی دیکھ لیں, ہاں اللہ سے تعلق کا لطف بھی دیکھ لیں, اس پر نے کتنا بڑا لطف رکھا ہے. تو اس کے ذریعے سے اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے. اپنے اندر مراقبے کا مزاج بنائیں, رات کو اکیلے میں تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرنے کا مزاج بنائیں. آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی عظیم, کتنی بڑی نعمت اور سعادت ہے جو اللہ پاک نے ہمیں دی بھی ہے, لیکن ہم اس سے دور ہیں, ہم اس سے غافل ہیں, ہم اس سے محروم ہیں. تو بھائی بس درخواست یہ تھی کہ اپنے گھروں کے اندر اس عمل کو شروع کریں خود سے, اور تھوڑا تھوڑا وقت دیں اس کے اندر. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کچھ دنوں میں خود محسوس کریں گے کہ اللہ پاک کے ساتھ تعلق کتنا مضبوط ہوا, محفوظ ہوا, خوبصورت ہوا, اور اس سے زندگی میں کتنا سکون اور اطمینان پیدا ہو گیا. اللہ مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم.